سبحانہ تعالیٰ صبر مانگے بھی اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگے. ٹھیک ہے, عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ سے کہا تھا نا بہترین دعا, جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں, تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگے. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس, اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے, صحت ہے, اس میں جسمانی صحت ہے, ذہنی صحت ہے, اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے, فراوانی ہے, اولاد میں, ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا. عافیت مانگے, آسانی مانگے, لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے صبر. اللہ لفظ الصابرین. دیکھیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ انبیاء میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, جو نبیوں کی ایک کوالٹی رکھی, کافی انبیاء کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا, رائٹ, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کی کوالٹی ہمارے سامنے رکھی. یہ ہے آیت نمبر 85. اللہ کہتے ہیں نا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل, یہ ان تینوں کا ذکر کرتے ہیں, اسماعیل کا, ادریس کا, ذوالکفل, اور ان سے پہلے پیچھے پیسج میں مزید انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل من الصابرین, آل آف دیم ور پیشنٹ, تمام کے تمام یہ صابر تھے, ڈٹرمینیشن تھی انہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈٹرمینیشن ہونا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا, اس لیے صبر مانگیں اور صبر کا تقاضا پورا کریں. صبر 3 سچویشنز میں ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے احکامات بجا لانے میں, حرام سے بچنے میں بہت صبر چاہیے. صبر شو کریں, اس کا ریوارڈ بہت ہے. دیکھیں نا نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے. ایک بندہ ہے اس کا نفس آگے آ گیا ہے کہ نہیں بیٹھے رہو, گھر میں پڑھ لو, کوئی بات نہیں, تو صبر کر کے جانا پڑے گا. اس کا ریوارڈ کتنا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اوبیسلی وضو صبح صبح کرنا آسان ہے, صبح صبح بستر چھوڑ کے اٹھنا آسان ہے, صبر ہے, لیکن اس کا ریوارڈ بہت ہے. سیکنڈ ٹائپ آف صبر, لوگوں کے رویوں پہ صبر. لوگ دکھ دیں گے, تکلیف دہ باتیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, صبر کرنا ان باتوں پہ, ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا. اور ظاہر ہے کہ ایک اس صبر کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان پٹتا رہے اور لوگوں کو کہے کہ ہاں مجھے مزید کو, نہیں. صبر یہ کہ خاموش ہو جانا, اس ٹون میں جواب نہ دینا, اس انداز میں ان کے ساتھ پیش نہ آنا جس انداز میں وہ پیش آ رہے, لیکن اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ, اور لوگوں کے رویے, ہرٹفل رویے برداشت کر جانا, اور یہ کہ کوئی نفرت نہ رکھنا دل میں, یہ سب صبر ہے. تو تیسری جو ٹائپ آف کیٹیگری ہے صبر کی, وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف. شیطان بہت انسان کو وسوسے ڈالتا ہے, پورا ایک صبر درکار ہے. یہ ابن القیم نے بتائے ہیں 3 ٹائپس آف صبر, 3 کیٹیگریز اور 3 سرکمسٹانسز میں صبر. اللہ سے صبر مانگے اور وہ دعائیں پڑھیں جو صبر کے حوالے سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے مینشن کیا سورہ آل عمران کی دعائیں کے لاسٹ پیسج میں 190 آنورڈز دیکھیں, اس میں صبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعاز بھی ہیں. تو یس, صبر از اے گریٹ ایٹریبیوٹ, اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ. اس کے بعد جو 5th کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں, وہ ہے متقین. ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں سورہ آل عمران کی, ورس نمبر 76, چیپٹر 3 ورس 76. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہاں پہ متقین کنہیں کہا جا رہا ہے, جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں, جو اپنے وعدوں کو, اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں ہمارے ہاں متقین نہ صرف ایک although یہ بھی متقین کی نشانی ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہونا, نماز میں بہت جلدی آنا, عبادت, اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا, یس ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سائن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وی سی پیپل جو بہت اچھے ہیں عبادات میں, جو بہت اچھے ہیں مطلب نماز پڑھنے میں, اور بہت ایگر ہیں نماز میں شامل ہونے میں, لیکن سبحان اللہ کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں, بزنس ڈیلنگز ان کی اچھی نہیں ہیں, رائٹ, اپنی بات کو پورا نہیں کرتے ہیں وہ. تو دیٹ از ناٹ انف ٹو بی اے متقی. اللہ یہاں بیان یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں, بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو تقویٰ ان شارٹ یہ ہے کہ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایبسٹین فرام واٹ اللہ ہیز پروہیبٹڈ اینڈ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایکٹ آن واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ. یہ تو لوئسٹ لیول ہے تقویٰ, کہ حرام سے بچ جانا اور حلال کرنا. اور ہائیسٹ, پھر اس کے بہت سے لیولز ہیں اوبیسلی. ہائیسٹ لیول ہے کہ بالکل اپنی اس طرح سے حفاظت کرنا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے غالباً ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ کہ آپ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں اور اپنے لباس کو بچا بچا کے گزریں, کہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کوئی خاردار جھاڑی سے وہ لباس میرا پھٹ نہ جائے. تو اس کے لیے کتنا کیئرفلی گزرنا پڑتا ہے. تو لیول ہے یہ تقویٰ کا کہ ایک بندہ اتنا کیئرفل ہے. یعنی میں نے ایسے ایسے لوگ سبحان اللہ دیکھے ہیں, ایسی ایسی یوتھ دیکھی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دی. وہ اتنا کیئرفل ہے, انہوں نے میسنجر ہی ڈیلیٹ کر دیا, انہوں نے ہر وہ چیز ڈیلیٹ کر دی جہاں سے ان کو خطرہ آ سکتا. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا, لٹرلی, مطلب ان کے پاس وہ 3310 وہ پرانا موبائل کا ماڈل ہے کہ یہ چیز میرا دماغ خراب کر رہی. تو یہ لیولز ہیں تقویٰ کے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایفرٹ اتنی کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی سیریسنس شو کر دیتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے, اتنی سیریسنس ان میں آ جاتی ہے
کہ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقویٰ ہے اور اس کے لیولز ہیں, obvious سی بات ہے. تو اس میں ایک آیت سنا دوں. دیکھیں اس آیت سے پورا اسلام سمجھ آ جاتا ہے, اس ایک آیت سے. سبحان اللہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے, مجھے اسلام پہ عمل کر کے کیا ملے گا, دس ون آیا از انف ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, یعنی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا, پرہیزگاری کی زندگی, یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اسے نکال لے گا ہر مصیبت سے. اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وہ ان امپلائڈ ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ بے اولاد ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ کوئی مالی پریشانی سے گزرا ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. اولاد سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. گھر والوں سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. بیوی سے پریشان ہے, شوہر سے پریشان ہے, ان لا سے پریشان ہے, یجعل لہ مخرجا, اللہ راستہ نکال دے گا. سبحان اللہ.